بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، جس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے کچوکوں سے، شیطانوں کے چرکوں سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں اے میرے پروردگار اس بات سے کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ یہ دعا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ قل ربی، قل، یہ کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کہو کہ مجھے شیاطین کے کچوکوں سے آپ کی پناہ مانگنی ہے، پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ اب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو، تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ خود سکھائیں کہ ان الفاظ میں مانگو، تو اس کی قبولیت میں انشاءاللہ کوئی شک نہیں۔ اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ شیطان ان کے آگے بالکل ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ بے اثر۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے آ گیا تھا ایک شیطان، تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو باندھ دوں، صبح کو تم دیکھو کہ یہ شیطان کیسا ہے۔ لیکن پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی اور کی کو نہ ملے، اس واسطے میں نے باندھا نہیں اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھٹکتا بھی نہیں تھا، اگر پھٹکا تو اس طرح پھٹکا کہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا، تو آپ کے پاس تو آتا نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان کسی اور راستے پہ جاتا ہے، اس راستے پر نہیں آتا۔ تو مجھے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد وہاں دارالعلوم دیوبند کے احاطہ مغلسری میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اساتذہ اور طلباء جو سے بیٹھ جاتے تھے، کبھی کسی نے کوئی سوال کر لیا حضرت نے جواب دے دیا، اس طرح ایک مجلس ہوا کرتی تھی، وعظ کی مجلس نہیں بلکہ ایک عام مجلس، اس میں سوال جواب ہوتے رہتے تھے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں پڑھتا تھا، بچہ تھا، تو اس وقت میں لوگ، میرے عمر کے لوگ جو ہیں کھیلنے چلے جایا کرتے تھے، میں حضرت شیخ الہند کی مجلس میں چلا جایا کرتا تھا عصر کے بعد، تو وہاں کی بہت سی باتیں نقل فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا ایک مرتبہ کہ ایک شخص نے، ایک صاحب حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ حدیث میں پڑھا میں نے کہ جس راستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں شیطان وہاں سے نہیں گزرتا، کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے، ان سے ڈرتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں آیا کچھ ایسا کہ آپ جس راستے سے گزر رہے ہوں تو آپ شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ تو حضرت عمر ہی کے سے کیوں ڈرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو حضرت شیخ الہند کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی سوال کرتا تھا تو ایک تو مختصر جواب بڑا لطیف انداز کا اندازہ دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے تحقیقی جواب بھی دے دیتے ہیں۔
تو جب انہوں نے کہا کہ حضرت شیطان حضرت عمر سے کیوں ڈرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ڈرتا، تو حضرت شیخ نے فرمایا پوچھو اسی بیوقوف سے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی بیوقوف سے پوچھو. تو یہ تو ایک آپ نے ایک اس طرح کا جواب دے دیا. پھر فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ عظمت اور چیز ہے، رعب اور چیز ہے. عظمت جو ہے وہ اور چیز ہے اور رعب اور چیز ہے. بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عظمت تو دل میں ہوتی ہے مگر بے تکلفی کی وجہ سے رعب اتنا نہیں ہوتا. اتنا بے تکلف کر لیتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے سے کہ رعب اتنا نہیں ہوتا. اور بعض حضرات ہیں جن کے اندر، جن کے طبیعت میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا رعب طاری ہوتا ہے لوگوں پر. ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ نصرت بالرعب، مجھے رعب سے میری مدد کی گئی ہے. مسیرت شہر، کہ ایک مہینے کی مسافت پر بھی اگر کوئی دشمن ہوتا ہے تو میرا رعب طاری ہو جاتا ہے. لیکن وہ دشمن، ظاہری دشمن جو ہیں دنیا کے، جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تعلق ہے تو وہ اتنے بے تکلف کر رکھا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کہ اس واسطے اس میں وہ بات نہیں تھی. بہرحال تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر یہ تعلیم دی گئی کہ یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ شیطان کے کچوکوں سے بچا اور میرے پاس ان کی موجودگی سے مجھے بچا. تو تعلیم تو امت کو ہے اصل میں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا گیا. اور شیاطین سے بچانے کا یہ ایک طریقہ اور ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ بندوں کی آزمائش ہو. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصل میں تو قرآن نے پہلے ہی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں. حضرت آدم کو زمین پر بھیجنا تھا نا، لیکن پیدائش کے بعد فوراً نہیں بھیجا بلکہ پہلے جنت میں رکھا، شیطان سے ان کا مقابلہ کرایا. اور جب شیطان کا کچوکا لگ گیا اور گندم یا جو کچھ بھی چیز تھی وہ کھا لی شیطان کے بہکانے کے نتیجے میں، اور پھر جب ندامت ہوئی اور شرمندگی ہوئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، پریشان ہو گئے کہ کیا کروں، یا غلطی تو سرزد ہو گئی مگر اب کیا کروں، کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کروں. فتلقى آدم من ربه کلمات، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ یہ کلمات کہو. کیا کہو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو توبہ اور استغفار کا طریقہ سکھایا، پوری عملی مشق کرائی دنیا میں جانے سے پہلے کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو پھر یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں پریشان کرے گا، تمہیں بہکائے گا، تمہیں کچوکے لگائے گا. لہذا اس کا سدباب یہ ہے کہ جب کبھی کچوکا لگائے تو یہ کہا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو شیطان بظاہر تو ایک ایسی خبیث چیز ہے کہ اس کو وسوسے ڈالنے کی طاقت بھی دے دی گئی، اس کو بہکانے کی طاقت بھی دے دی گئی. اس نے بڑا چیلنج بھی دیا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان کو آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، ان کو حکم دوں گا تو یہ میرے حکم کی تعمیل کریں گے. اتنے زبردست اس کو طاقت بھی دی گئی. لیکن ساتھ ہی جب زہر پیدا فرمایا تو تریاق بھی ساتھ بتا دیا کہ یہ زہر پیدا کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے، لیکن
اس زہر کا تریاق اتنا آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان کچھ نہیں ہو سکتا. وہ تریاق کیا ہے؟ استغفار، کہ یہ تریاق ہے. اور بلکہ شیطان کے جو حملے ہیں ان حملوں کے سے پہلے بھی تمہیں ایک ہتھیار دے رہے ہیں اور حملوں کے بعد بھی دے رہے ہیں. حملے سے پہلے کیا دے رہے ہیں؟ کہ پناہ مانگتے رہا کرو. انی اعوذ رب انی اعوذ بک من الشیاطین من ہمزات الشیاطین وقل رب ان یحضرون رب ان یحضرون. تو جب تک حملہ اس نے نہیں کیا اور اندیشہ ہے کہ حملہ کرے گا، تو اس اندیشے کے وقت میں بھی تم یہ ہماری پناہ لے لیا کرو. اعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں ڈگمگا نہ جاؤں، کہیں میں بہک نہ جاؤں، کہیں شیطان مجھ پر قابو نہ پالے. تو اللہ مجھے محفوظ رکھ. یہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حملے سے پہلے، کچھوا کا لگانے سے پہلے دعا کرتے رہو. جب مجھ سے مانگو گے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تو ہم آنے بھی نہیں دیں گے اس کو تمہارے پاس، اس کو تمہارے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیں گے اگر ہم سے یہ دعا مانگی. قل ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ کچوکا نہ لگائے، بلکہ میرے پاس بھی نہ آئے، میرے پاس بھی نہ آئے. یہ دعا مانگتے رہا کرو. تو کیا ہوگا کہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے. اور اگر تم کبھی غفلت میں مبتلا ہو گئے، ہم سے پناہ مانگے بغیر، تو ہماری پناہ لیے بغیر شیطان تم پر حملہ آور ہو گیا، پھر دوسرا ہتھیار کیا دیا ہے؟ استغفار. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اس کی رحمت سے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ ایک طاقتور دشمن پیدا فرمائیں اور اس کے مقابلے کی طاقت نہ عطا فرمائیں. تو مقابلے کی طاقت یہ عطا فرما دی کہ پہلے یہ کہا کرو، بعد میں یہ استغفار کیا کرو. تو اگر فرض کرو کسی وقت اس نے کر بھی دیا تو یہ اس کا کچھ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے.